الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرے اتنے سالوں کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ 4 اعمال پر عمل کرنے والا یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ کا ولی بن جائے گا، اور جلد بن جائے گا، اور اسے احساس ولایت بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ یہ نہ کہو کہ بڑے بڑے اولیاء چلے گئے، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ نہیں، وہی زمانہ ہے۔ جب خالق کے زمانہ موجود ہے تو زمانہ بھی موجود ہے۔ رحمت کا بادل آج بھی برس رہا ہے۔ جو اولیاء کے چاروں سلسلوں پہ برسا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، صرف 4 اعمال ایسے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دین کے تمام احکام پر عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا فرمانبردار بن جائے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی گناہوں سے بچو تو ہم تم کو صرف گناہ چھوڑنے پر اپنا تاج ولایت عطا کر دیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم لمبے چوڑے وظیفے پڑھو، بس صرف فرض و واجب سنت موقدہ ادا کر لو، باقی بس گناہوں سے بچو، میری نافرمانی نہ کرو تو تم میرے دوست ہو، کیونکہ میرے نافرمان میرے ولی نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی بادشاہ کسی معمولی آدمی کو اپنا دوست کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ ہمارے میل کے نہیں ہیں، مگر اللہ کی انتہائی مہربانی، انتہائی ذرہ نوازی، انتہائی شفقت و محبت ہے کہ خالق ہو کر اتقوا اللہ فرما کر دوستی کا پیغام دے رہے ہیں کہ تم تو پہل نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا کرم ہوا کہ ہم تمہیں اپنا دوست کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو بہت آسان کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدھی رات کو سمندر میں جاؤ اور آدھی کمر تک پانی میں گھس کر ایک ٹانگ اٹھا کر عبادت کرو، پھر ہمارے ولی بنو گے۔ یہ کچھ نہیں کرنا، بس فرمایا کہ صرف گناہ چھوڑ دو، ہماری ولایت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ اور گناہ وہ چیز ہے جو چھوڑنے ہی کی ہے، بس جو چیز چھوڑنے کی ہو اسی کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا طریقہ کیا ہے، تو اللہ نے اپنی دوستی کا بہت آسان راستہ بتا دیا۔ فرمایا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور اللہ والوں کے ساتھ رہو تو دل کی محبت کے ساتھ رہو، اور یہ بھی محبت نہیں کہ چھپ چھپ کر کے محبوب کی نافرمانی کرتے رہو، تو توبہ کے بھروسے پر بھی گناہ نہ کرو۔ توبہ کی توفیق تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس وقت توبہ کی توفیق ہی اٹھ جاتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے 4 اعمال ایسے ہیں جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دین کے تمام احکام پر عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ نمبر 1، ایک مٹھی داڑھی رکھنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے تھے، بس جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی مونچھوں کو خوب باریک کترو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، بس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ داڑھی کا منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا دونوں حرام ہیں، اور داڑھی داڑھ سے ہے اس لیے ٹھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اور چہرے کے دائیں اور بائیں کی طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، یعنی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ سامنے یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے تو ایک مٹھی رکھ لیتے ہیں، لیکن چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے کترا دیتے ہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے۔ اگر ایک طرف سے بھی ایک مٹھی سے چاول برابر کم یعنی ذرا سی بھی کم ہو گئی تو ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ مردوں کو ٹخنے ڈھانپنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
پاجامہ، لنگی، شلوار کرتا، امامہ، چادر وغیرہ، ٹخنوں کا جو حصہ بھی چھپے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹخنے چھپانا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی۔ شرح ابی داؤد میں لکھا ہے کہ ازار سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے۔ تہمت، لنگی، شلوار، پاجامہ، کرتا وغیرہ، اس سے ٹخنے نہیں چھپانے چاہیے۔ جو لباس نیچے سے آئے جیسے موزہ، اس سے ٹخنے چھپانا گناہ نہیں۔ لہٰذا اگر ٹخنے چھپانے کو جی چاہتا ہے تو موزہ پہن لیں، لیکن موزہ پہننے کی حالت میں بھی شلوار، تہمت، پاجامہ، کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں، بلکہ اس حالت میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف آنے والے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رہنا ہی واجب ہے، اور ٹخنے دونوں حالتوں میں کھلے رہنا ضروری ہے، جس وقت کھڑے ہوں، جس وقت چل رہے ہوں۔ پس اگر بیٹھنے یا لیٹنے سے ٹخنے چھپ جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے صرف نماز میں کھلے ہونے چاہیے، اس لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو ٹخنے کھول دیتے ہیں۔ یہ سخت غلط فہمی ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اس معاملے میں آج کل عام غفلت ہے، بد نظری کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح بے داڑھی مونچھ لڑکوں کو بھی نہ دیکھیں، لیکن ان کی طرف میلان ہوتا ہو تو ان کی طرف بھی دیکھنا حرام ہے۔ غرض اس کا معیار یہ ہے کہ جن شکلوں کی طرف دیکھنے سے نفس کو حرام مزہ آئے، ایسی شکلوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اور حفاظت نظر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی دوری کسی گناہ میں نہیں ہوتی جتنی اس گناہ سے ہوتی ہے۔ دل کا قبلہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو تو حسین چہرہ سامنے آتا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہو تو حسین سامنے ہے، تنہائی میں ہو اسی حسین کا دھیان ہے، بجائے اللہ کے اب ہر وقت اس حسین کی یاد دل میں ہے۔ دل کی ایسی تباہی کسی اور گناہ سے نہیں ہوتی۔ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر میں بجھا ہوا۔ جس نے میرے خوف سے اس کو ترک کیا، اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں پا لے گا۔ دوستو عمل کر کے دیکھیے، دل ایسی مٹھاس پائے گا جس کے آگے مفتقلین کی سلطنت نگاہوں سے گر جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی مٹھاس لے لی، لیکن اس کے بدلے میں دل کو غیر فانی مٹھاس عطا فرما دی، اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے، کیونکہ جب ایمان دل سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ لہذا حفاظت نظر حسن خاتمہ کی بھی ضمانت ہے۔ پبلک مقام پر نگاہوں کو بچاؤ اور دل میں حلاوت ایمانی کا ذخیرہ کر لو اور حسن خاتمی کی ضمانت لے لو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل اگر کثرت سے بے پردگی و عریانی ہے تو حلوہ ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے۔ نگاہیں بچاؤ اور حلوہ ایمانی کھاؤ۔ چوتھا اعمال قلب کی حفاظت کرنا۔ نظر کی حفاظت کے ساتھ دل کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ بعض لوگ آنکھوں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل کی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، اور دل میں حسین شکلوں کے خیال لا کر حرام مزہ لیتے ہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی اور تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ماضی کے گناہوں کے خیالات کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ اگر گندا خیال آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لینا یا آئندہ گناہوں کی اسکیمیں بنانا یا حسینوں کا خیال دل میں لانا، یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور دل میں گندے خیالات پکانے کا ایک عظیم نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے گناہ کے تقاضے اور شدید ہو جاتے ہیں، جس سے اعضائے جسم کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان حرام کاموں سے بچائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے 4 اعمال جو اللہ کا ولی بنانے کے لیے آسان نسخہ ہے۔ اگر ہم لوگ ان 4 باتوں پہ عمل کر لیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور فرائض اور سنت محمدی ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔